عرب کے دو مشہور بت جن میں ایک صفا اور دوسرا مروہ کی پہاڑی پر رکھا گیا۔ عرب والے ان بتوں کو محبت کی علامت قرار دیتے اور ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ بت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے بلکہ خود اللہ پاک کی ذات نے انہیں بنایا۔ جی ہاں ناظرین، اصاف و نائلہ دو ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ پاک نے بت بنا دیا تھا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمیل دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فحش کپڑے ڈال کر گھر سے باہر آیا کرتی تھی۔ معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا تھا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف اور نائلہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں، ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اسی طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا موقع تھا کہ کعبے میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کو مناسب دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اصاف کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر رکھ دیا۔ نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑ کو بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتا تھا۔ جب نائلہ اور اصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا و مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک دوستوں جوتے مارنے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگ اصاف و نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب نہ سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اصاف و نائلہ کی کہانیوں کو بڑے فخر سے سنایا، ایک دوسرے کو بیان کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصاف و نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کرنے لگے تھے۔ اصاف و نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگتے تھے، ان بتوں کو سجدہ اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اصاف و نائلہ کے اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ انہیں چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارث میں نے تمہیں منع نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی ان بتوں کو نہیں چھوا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ دوستو یہ وحی کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ ہر طرف نور ہی نور پھیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا شروع کر دی۔ 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔
مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت محمد حرم میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل نے ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اصاف و نائلہ کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اصاف و نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا و مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ اصاف و نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ بت تو اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجیں کہ انہوں نے اللہ کی مقدس جگہ پر یہ بدکاری کی، لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کا درجہ دے دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ آج کل کے جدید دور میں یہی بات کہ جو بندہ سنگین جرم کرتا ہے تو لوگ اس کو بڑے فخر سے ہیرو کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ سے دعا کی توفیق ہے اللہ تعالی ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔